فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن گھر میں موجود ہے مگر ہم پڑھتے نہیں. قرآن گھر میں موجود ہے مگر ہم پڑھتے نہیں. ذرا سا بھی خوف دل میں خدا کا رکھتے نہیں. آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے, بندہ کبھی سجدے کا نہیں. محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کتاب انقلاب کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم, کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان باختی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں. تاریخ صفحات کنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ظلم و ستم کا دور دورہ تھا, جور و جفا عام تھا. شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی. چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا. بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا. عورت ایوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسانی حال نہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قلم تھا. قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی. انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. افراتفری تھی, اضطراب تھا, بے چینی تھی, بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے, وہ رب جو ظلم دہشت کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے, وہ رب جو 7 سالی میں کہلاتے انسانوں, بلبلاتے ایوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے. اسی رب کو جو میرا اور آپ کا اور ہر چیز کا رب ہے, اسے اشرف المخلوقات کی ایوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا, ہدایت کا منشور دیا, راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مزہ لانے سے قاصر ہے. سب کہیں سبحان اللہ. ادھر والے بھی کہیں سبحان اللہ, ادھر والے بھی کہیں سبحان اللہ. سامعین محترم, قرآن نے شہر بدل دیے, گاؤں بدل دیے, عقائد بدل دیے, سوچنے کے انداز بدل دیے, راستے بدل دیے, منزل بدل دی, معیشت بدل ڈالی, تجارت بدل ڈالی, معاشت بدل ڈالی, ثقافت بدل ڈالی, ظاہر بدل ڈالا, باطن بدل ڈالا, حکومت بدل ڈالی, انسان بدل ڈالا. ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن کے, ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن کے, فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن کے, عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن کے, جو ذرہ تھا وہ گور بن گیا, مدعو تھا دائی بن گیا, قطرہ تھا دریا بن گیا, پیاسا تھا ساقی بن گیا, لوہا تھا پارس بن گیا, جاہل تھا عالم بن گیا, برا تھا نیک بن گیا, ابو بکر تھا صدیق بن گیا, عمر تھا فاروق بن گیا, عثمان تھا ذوالنورین بن گیا, علی تھا حیدر قرار بن گیا, معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا, ابو عبیدہ تھا امین الامہ
بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا, کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا. یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا. سامعین محترم, قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. اس کی کوئی بھی آیت, کوئی بھی زبر, کوئی بھی زیر اور کوئی بھی شوشہ نہیں بدلا. ارے مسلمان, تم کتنے بد نصیب ہو, تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو. شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے, اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے. سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے, سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وہ ہماری